بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 23 نومبر 2025 ٹائٹل ہے حقیقی دنیا تصوراتی دنیا۔ انسان موجودہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہاں وہ اپنے صبح و شام گزارتا ہے، مختلف تجربات کے دوران یہاں اس کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ ان تجربات کے ذریعے شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہی موجودہ دنیا حقیقی دنیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کی دنیا تصوراتی دنیا امیجنری ورلڈ ہے۔ دونوں دنیاؤں کے درمیان بظاہر اس فرق کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تفکیری عمل تھنکنگ پروسیس موجودہ دنیا کی سطح پر جاری ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی منصوبہ بندی میں عملاً آخرت کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وسیع تر انجام کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ انسان کے اندر آخرت رخی سوچ، آخرت اورینٹڈ تھنکنگ بنے، نہ کہ دنیا رخی سوچ۔ انسان کو اس معاملے میں بے راہ روی سے بچانے کے لیے فطرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ موجودہ دنیا کو مسائل کی دنیا دارالکبد بنا دیا۔ یہ مسائل انسان کے لیے اسپیڈ بریکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مسائل اس لیے ہیں کہ انسان موجودہ دنیا کو حقیقی دنیا نہ سمجھے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ نفسیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی امتیازی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر تصوراتی فکر کانسیپچول تھنکنگ پائی جاتی ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ تخلیقی صفت بتاتی ہے کہ انسان سے کیا مطلوب ہے۔ وہ مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد تصوراتی فکر کے ذریعے بنائے۔ موجودہ دنیا ایک دکھائی دینے والی دنیا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ایک نہ دکھائی دینے والی دنیا۔ اس واقعے کے مطابق یہ عین درست بات ہے کہ انسان موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دنیا کو اپنا مقصود بنائے۔ انسان تصوراتی فکر کی صفت رکھتا ہے، اس لیے اس کی زندگی کا مقصد بھی تصوراتی اعتبار سے قابل دریافت ہونا چاہیے۔ کتاب سفر آخرت، مولانا وحید الدین خان۔ جی، تو آج کا آرٹیکل آخرت اورینٹڈ لائف کو لے کر ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو چاہت ہے، یعنی انسان کی نفسیات ہی ہے کہ وہ آئیڈیلسٹ پسند مخلوق ہے، کہ ہر چیز میں پرفیکشن چاہتا ہے، ہر چیز مکمل ملنا چاہتا ہے، چاہے خوشی ہو یا پھر غم فری لائف ہو۔ تو یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہم کو لیس دین آئیڈیل ملتا ہے، یعنی مسائل کے ساتھ، جس کو قرآن میں کبد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جو چاہت ہے، یہ جو فطرت ہے، اور
جو ریئلٹی ہے اس میں ایک تضاد نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے مانو کہ انسان حقیقت میں جنت کی ہی مخلوق ہے لیکن رہ رہا ہے دنیا میں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہیں پر ہمارا مائنڈ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. یعنی ہم آس پاس کے لوگ کو دیکھتے ہیں تو جن چیزوں کے پیچھے جن چیزوں کو سوسائٹی یا دوسرے لوگ پرائرٹی دینا شروع کرتے ہیں ہم لوگ بھی انہی کا دیکھا دیکھ ان کو توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت سے بہت ہی کمتر ہے. یعنی کوئی بھی حالات آتے ہیں تو انسان کو اور زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ انسان ان حالات سے اور ڈیولپ ہو. لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ حالات چلے جائیں اور ہم کو ریلیف مل جائے. تو اس طرح سے اگر ہم آخرت اورینٹڈ سوچیں گے تو ہم کو ہر وقت اپنی پرسنالٹی کا لائف ٹائم ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم خدا کے سامنے زیادہ ڈیولپ ہو کر پہنچے. لیکن صرف ورلڈلی تھنکنگ کیا ہے کہ بس ہم کو یہیں پر سکون والی لائف مل جائے اور جو ملتی نہیں ہر وقت ہمارے مسائل ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بس وہ پورا ہوتے رہے اور اسی طرح سے ایک روٹین کی زندگی ہوتی ہے جس میں آپ کو کیا ہے صرف جینا سیکھ لینا پڑتا ہے. اس میں زیادہ ڈیولپمنٹ کی اتنی خاص ضرورت پڑتی نہیں جو کہ انسان کا خود کا انڈر یوٹیلائزیشن ہے کہ انسان بہت ہی اونچی مخلوق ہے لیکن وہ بہت ہی کمتر پر راضی ہے کیونکہ جو زیادہ بڑی چیز ہے اس کو انسان دیکھ نہیں پا رہا ہے جو جس چیز کے لیے مل رہی ہے. تو یہ اس آرٹیکل سے میں سمجھ پایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کا جو مول کانسیپٹ ہے جو ہر آیت میں بیک گراؤنڈ میں نظر آتا ہے یعنی ایک تو قرآن کا ظاہر ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو مین فیلنگ نظر آتی ہے جس کو سامنے رکھ کے بات کہی جا رہی ہے وہ چیز اصل میں اس آرٹیکل کا ہی نظر آتا ہے. تو اس میں کامن دکھتا ہے کہ قرآن میں بھی اسی انداز میں ساری باتیں کہی گئی ہے. تو یہ آرٹیکل جو ہے قرآن کی ہم کو یاد دلاتا ہے کہ قرآن میں بھی یہی چیز بنا بولے فیلنگ ہے یہی فیلنگ ہے لیکن بنا بولے اس کے الفاظ دوسرے الفاظوں کے ذریعے ہم کو اسی چیز کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے. تو یہی ہے اس آرٹیکل سے میری لرننگ. جی ریحان بھائی آپ اپنی لرننگ کو رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ مجھے لگتا ہے ایک اوور آل مطلب بس ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا ہی بس تصور ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے چلنا ہے اس کے بارے میں بھی یہ آرٹیکل ایک بات بولتا ہے کہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر ہی دنیا میں چلنا ہے. یہ چیز تو ایک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے ہم ڈسیشن لیں یا کیسے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے اوپینین کو کریٹ کریں. مطلب یہ تھوڑا کمپلیکس چیز ہے. مجھے ابھی ایک چیز یاد آیا کہ کے بارے میں ہمیں ایک چیز کہا گیا کہ ہمارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ تجربات ہمیں ہوتا ہے. تو ایک چیز میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ایک چیز ہو رہا ہے کہ اسرائیل پیلسٹائن جو وائر ہو رہا ہے اس میں ہاں ایک چیز ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سے پیلسٹینینس کو مارا. ان کا جو بچہ ہے ان کو بھی مارا. جو عورتیں ہیں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی بہت
कुछ किया, गलत चीज़ें किया। हाँ, ये तो एक चीज़ है। लेकिन अगर हम इसके साथ-साथ ये भी देखें कि और भी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे मिडल ईस्ट पे या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कि वहाँ पे मुसलमान भी मुसलमानों को मार रहा है। मतलब जो अरब्स है वो नॉन अरब्स को मार रहा है। अभी जो सूडान में एक प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया। मतलब जो सुन्नी मुस्लिम है, अरब्स वो भी सुन्नी मुस्लिम्स है, वो भी हम्बली या मालिकी है। और जो नॉन अरब्स बहुत से वहाँ पे लोकल लोकल कम्युनिटीज़ है, वो भी सुन्नी है, मुस्लिम है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या किया कि सुन्नी मुस्लिम्स को मारा गया, 5 लाख से भी ज़्यादा। 5 लाख से भी ज़्यादा मुस्लिम्स को क्या इज़राइल ने मारा? नहीं, वो 1 लाख भी नहीं मारा, मतलब 50-60 हज़ार ऐसे ही कुछ नंबर है। और क्या है कि जो सद्दाम है वो तो 6 लाख से ज़्यादा शियों को मारे थे। तो ये एक चीज़ मुझे मतलब ये क्लिक करता है कि मुसलमानों के अंदर जो आखिरत ओरिएंटेड जो चीज़ है वो शायद से नहीं है। क्योंकि अगर हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग है वो अगर आखिरत ओरिएंटेड होता, तो हम किसी को ब्लेम करने पर भी, या किसी को जब हम किसी को ब्लेम करते हैं या किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो हम वैसे ही एक चश्मे से देखते, यार ये चीज़ असल में कैसा होता है। लेकिन लेकिन ये एक चीज़ हमारे अंदर मतलब पहले से ही है कि हम पहले से ही दूसरों को खराब मानते हैं, या दूसरों के बारे में एक नेगेटिव थॉट थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि यार जो हिंदू है, जो यहूदी यहूदी है वो ऐसा होता है, जो ईसाई है वो ऐसा होता है, जो हिंदू है वो वैसा होता है। लेकिन फिर और हमारे बारे में हम ये सोच लेते हैं कि हम तो पहले से ही जन्नती है। मतलब ये हमारे मिंबरों में भी बताया जाता है। हमें बहुत सी मुझे ही बताया गया। मैं खुद ये बहुत से बार बहुत से मतलब लोगों से सुना, और बहुत से मतलब जो हाफिज होते हैं, जो मौलाना लोग होते हैं, जो मुफ्ती लोग होते हैं, उनसे ये सुना कि अगर कोई लोग बस मुस्लिम है, वो उनके पास बस ईमान ईमान है, तो वो बेशक जन्नत में जाएगा। हाँ, वो कोई भी खराब काम कर सकता है, फिर भी वो बेशक जन्नत में जाएगा। इसमें बहुत सी मतलब हदीस भी उन्होंने वो लाते हैं। कुरान में तो ऐसा कुछ मैं नहीं पाया। कुरान में तो ईमान के साथ साथ हर बार इल्लल्लज़ीना आमनू, और फिर उसके साथ साथ ही आया वअमिलुस सॉलिहात। बस ऐसा नहीं है कि इल्लल्लज़ीना आमनू फदखुलुल जन्नह, ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन वो बहुत से हदीस लाते हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि यार वो जाएगा ही जाएगा। मतलब मुझे ये भी पता नहीं कि वो असल में कोई हदीस हदीस है कि है या नहीं, वो लोग तो बोलते हैं। तो फिर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसा चीज़ बैठ गया है, मतलब वो मेरे अंदर भी था, एक टाइम पे था, जब मैं आप लोगों से राब्ता नहीं हुआ था, कि यार हम लोग तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान घरों में पैदा हुए, तो हम ज़रूर जन्नत में जाएँगे। तो ये चीज़ कहीं न कहीं ये जो आखिरत ओरिएंटेड हमारा जो थॉट प्रोसेस है, आखिरत को सामने लेके हमारा जो हमें जो चलना है, मतलब चलना मतलब दुनिया में चलने के लिए हमें तो सोचना पड़ता है, फिर हम मतलब सोच के ही काम करना पड़ता है। हम तो ऐसा नहीं करते कि पहले कुछ काम कर दिया फिर बैठ के सोचेंगे कि यार क्या होगा, पहले एग्ज़ाम दे दिया फिर हम किताब खोल के पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं करता हाँ करते हम, पहले सोचते हैं। तो ये चीज़ है कि हम थॉट प्रोसेस हमारा कैसा है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है इसको एक डिफरेंट एंगल से डेवलप करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे सामने ये आता है कि इसे कैसे चेंज करूँ? मतलब जो एक आम आदमी है, उसको ये कैसे समझाऊँ कि अ, कुछ पॉइंट्स उसको कैसे समझाऊँ कि वो जो थॉट प्रोसेस लेके जी रहा है, वो सही नहीं है। और ये प्रॉब्लम होता है, ये जो आखिरत ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस है कि हम एक्चुअली जन्नत के हैं,
اور اس دنیا میں ہمیں ٹیمپورریلی بھیجا گیا. تو یہ جو چیز ہے، یہ اس چیز کو کسی کو کیسے سمجھائے؟ مطلب ہر ایک تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہے کہ وہ کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم کچھ بھی کر لیں، مطلب کوئی بھی خراب کام کر لیں، ہم ضرور بالضرور جنت میں جائیں گے. اور یہ چیز اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم اگر سدھر جائے تو کوئی بات نہیں کہ ہم خود سدھر جائیں گے. ہاں، ہمیں تو سدھرنا پڑے گا، لیکن کچھ پرابلم ہوتا ہے، مطلب فیملی کے بارے میں ہو یا دوستوں کے بارے میں، کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، جو ہمدرد ہے ہمارے، یا ہمارے فیملی کے بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کے اندر اگر ایسے تھاٹس ہو، جو لوگ ہمارے قریبی ہے ان کے اندر اگر ایسے تھاٹس ہو، تو ان کو مطلب کیسے دعوت دیا جائے کہ اصل میں آخرات اورینٹڈ جو چنتن ہے، آخرات اورینٹڈ جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ ایکچولی میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بس یہودی کو ہی یا عیسائی کو ہی یا ہندوؤں کو ہی بلیم کریں گے. ایسے نہیں، ہم ایک کام کو دیکھیں گے، یا ہر ایک اور بھی بہت سی چیز. یہ تو ایک ایگزامپل ہو گیا، اور بھی بہت سی چیز ہم بس اس اینگل سے دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی جی، ہو گئی آپ کی بات؟ جی جی ہو گئی. ٹھیک ہے. جی فیاض ابری صاحب، آپ اپنی لرننگ کو شیئر کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. میں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی، سیف انور صاحب کی اور ریحان صاحب کی. تو ماشاء اللہ آپ دونوں نے بھی جو ہے کافی اپنے کنسرن اور وریز کا بھی ذکر کیا اور لرننگ کا بھی ذکر کیا. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے جیسے ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو جو ہے آخرت کے ساتھ آخرت کی ٹیچنگ کو لے کر دنیا میں جینا سیکھنا ہے. یعنی ایک طرف تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آخرت کیا، یہ تو دنیا بھی نہیں جانتے ہیں. دنیا کی بھی ان کو وزڈم اور عقل حاصل نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے مثالیں دی کہ کس طرح جو ہے ایک ہی فیتھ کے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، حالانکہ جو ہے سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ بھائی بھائی بن کر رہو. اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے سیم فیتھ کے لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کر رہے ہیں، تو انسانوں کو کیا ٹالریٹ کریں گے. تو یہ بہت صحیح بات ہے. ریحان صاحب کی وریز بالکل صحیح ہے. مولانا کا یہ جو آرٹیکل میں نے جو پڑھا، تو اس میں اس آرٹیکل میں ایک بہت ہی یونیک پوائنٹ ہے. تھوڑا سا وہ سمجھ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو ہے گہرا ہے، فلاسفیکل، اور جن لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے وہ زیادہ پکڑ پائیں گے. تو اس آرٹیکل کا جو خاص پوائنٹ ہے کنسپچول تھنکنگ والا اینگل. تو بہرحال مولانا اس آرٹیکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کنڈیشننگ کا شکار ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے میٹیریل اینگل جو ہے زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو میرا فلاں کام ہوتا ہے، اور فلاں چیز میں یہ ٹیسٹ ہے، اور فلاں چیز کے پانے میں شہرت اور عزت ہے، فلاں چیز کے پانے میں بیماری اور بے عزتی ہے. تو انسان جو ہے جیسا کہ صاحب نے کہا کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. تو پھر جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے یہ کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، ایک ایسا آئیڈیا ہے، کوئی ڈیلیوژن ٹائپ کا ہے. مشہور ایک کتاب بھی ہے رچرڈ ڈاکنز کی، گاڈ ڈیلیوژن کے نام سے. تو تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے مذہب وذہب اور آخرت خدا یہ سب واہمہ ہے. تو بالعموم جو ہے یہی انسان سمجھ لیتا ہے اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر جو ہے آخرت کی بات اس کو ڈیلیوژن ہی دکھائی دیتی ہے. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس
انسان کے اس پیٹرن کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہاں ایک انتظام کیا ہے. وہ انتظام یہ ہے کہ یہاں جگہ جگہ جو ہے اسپیڈ بریکر لگ جاتے ہیں. یعنی خدا کو ماننے والا آدمی ہو، خدا کو نہ ماننے والا آدمی ہو، دونوں بیمار ہوتے ہیں، دونوں بوڑھے ہوتے ہیں، دونوں پر آفتیں آتی ہے، زمینی، آسمانی، صحت، معاشی، ہر ٹائپ کی. اسی طرح جو ہے دونوں پھر آخر میں مر بھی جاتے ہیں. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ نے انتظام یہ کیا انسان کے تھنکنگ کو توڑنے کے لیے کہ دنیا کو دارالکبد بنا دیا. چاہے کوئی انسان آخرت کو مانے، خدا کو مانے نہ مانے، لیکن وہ کبد سے بچ نہیں پاتا ہے. یعنی زندگی کے جو ہرڈل اور پریشانیاں ہیں اس کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے. جس کو جو ہے ہمارے بہت ہی جو فری تھنکر ہوتے ہیں پرابلم آف ایویل کہتے ہیں اس کو. پرابلم آف ایویل سے جو ہے سارے انسان جوجھتے ہیں اور اس کا شکار ہوتے ہیں. ایون پیغمبر بھی، پیغمبروں کے بھی جو ہے دانت ٹوٹتے ہیں، جنگیں پیش آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، شکست اور ہار ہوتی ہے، مخالفین ان کو ستاتے ہیں. تو ایون پیغمبروں کو بھی اللہ نے جو ہے نا کبد میں ہی ڈال دیا ہے. ایک تو انتظام انسان کے تھنکنگ پیٹرن کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا ہے. دوسرا مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دوسری ایک اور ایک چیز رکھی ہے، وہ ایک ریئر کوالٹی ہے جو بالعموم جو ہے دوسرے بایولوجیکل ایلیمنٹس جو ہیں زمین پر، یعنی مچھلیاں ہیں، گائے بھینس ہے، پرندے ہیں، ٹری اور پلانٹس ہے، اس میں وہ پائی نہیں جاتی ہے. وہ ہیومن میں جو ہے بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. وہ ہے کنسیپچول تھنکنگ. یعنی کسی چیز کو جو ہے ایکسٹریکٹ کر کے نکالنا، نتیجے کو جو ہے دیکھے بغیر نتیجے تک پہنچ جانا. جیسے اس کی سب سے اچھی مثال غالباً وہ ہو سکتی ہے، نیوٹن نے جو ہے ایک ایپل کا اس کو یہ لگی، شوق لگا اس کو، ایپل شوق. تو ایپل کے گرنے سے اس نے جو ہے ہسٹری میں پہلی مرتبہ اپنا کنسیپچول فیکلٹی کو اس نے ایکٹیویٹ کیا اور کہا کہ جو ہے زمین میں یہ ہونا چاہیے، گریوٹی ہونا چاہیے. بات کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ واقعی اس کی بات صحیح تھی. گویا کہ اس نے دیکھا نہیں گریوٹی کو، لیکن گریوٹی کو اس نے جو ہے ایپل فال سے جو ہے اس نے یہ کیا، انفر کیا، استنباط کیا اس کا. اور اس کا استنباط جو ہے بعد کی تحقیقات میں صحیح بھی ثابت ہوا. اسی طرح جو ہے نیوٹران، پروٹون اور نیوکلی، یہ جو ایٹمک سائنس جس کو کہتے ہیں، جو اس سے پارٹیکل سے بحث کرتی ہے، تو اس میں بھی انسان جو ہے کنسپچولی مانتا ہے. یعنی نیوٹران پروٹون جو ہے اتنے وہ یہ ہیں، ویوز آف پروبیبلٹی کہا جاتا ہے ان کو، کہ کبھی بتایا نہیں جا سکتا کہ کون نیوٹران کدھر ہے، پروٹون کدھر ہے، لیکن ان کا وجود ہے. ان کے وجود کو جو ہے انسان نے جو ہے کنسپچولی مان لیا ہے، نہ کہ جو ہے واقعی اس کو دیکھ کر، جو کوانٹم فزکس یا پارٹیکل سائنس جو ہے اس کے مطابق، کہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو. انسان یہ مانتا ہے کہ یہ ہونا ہی چاہیے، یہ ویوز آف پروبیبلٹی ہے. تو اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. قرآن میں کہا کہ علمہ الانسان ما لم یعلم، خدا نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. اور سورہ رحمان میں کہا کہ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا اور ڈسکور کرنا، دریافت کرنے کی صفت رکھی. جبکہ دوسری ہمارے اطراف میں ہاتھی، شیر، بیل، بھینس جو ہے اتنے طاقتور ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی انوینشن، اس طرح کی دریافت جو ہے ملین سالوں سے دکھائی نہیں ہے. کسی نے کیا ہے کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑایا، کسی نے نہ آٹو کیا کہتے ہیں لوکوموٹیو انوینٹ کیا، نہ کسی نے جو ہے کوئی میڈیسن ایجاد کی. یہ انسان ہے جس نے جو ہے یہ سب ان صلاحیتوں کو لے کر استعمال کیا. تو اس میں سے وہ صلاحیت ہے جس کو کنسپچول تھنکنگ کہتے ہیں، کہ فیوچر کو دیکھ کر کوئی بات کو امیجن کرنا. مثلا جو ہے آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے لندن کے بارے میں سن کر لندن کی ورچوئل جو ہے مینٹلی وہ ٹور کر لیتا ہے، ورچوئل ٹور ہو جاتا ہے اس کا مینٹلی. یعنی لندن کا اس کو ٹاور بھی دکھائی دے گا، وہاں کی گلیاں بھی وہ دیکھ لے گا، بیٹھے بیٹھے اپنی ماں کو بھی وہ جو ہے سوچ لے گا کہ میری ماں ایسی ہوگی، مائیں مر گئی ہے. تو انسان بیٹھ کر ابھی بھی وہ ان کی جو ہے میموئر کو جو ہے ایکٹیویٹ کر کے وہ ٹیسٹ لیتا ہے، اپنی ماں کے پیار کو یاد کرتا ہے،
بیویوں کو انسان یاد کرتا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے کنسپچولی دور بیٹھ کر ہی یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو ہے خاص صفت ہے کہ وہ چاہے وہ جیل میں کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے وہ امریکہ کا تصور جیل سے ہی وہ بیٹھ کر سکتا ہے، اور امریکہ کا جو ہے پورا نقشہ وہ اپنے ذہن میں تصور اور جو ہے کنسپچول جو ہے پکچر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ریئر انسانی صفت ہے، دوسرے اینیمل میں بھی یہ پائی جاتی ہے، لیکن بہت ہی ان کی لمیٹڈ ہے ہمارے مقابلے میں، تو ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کنسپچول فیکلٹی جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ آخرت کے ورلڈ کو جو ہے ان دا سینس آف ویژن دیکھ سکے، ویژنری طور پر جو ہے وہ اس کو فیل کر سکے، تاکہ ریئل کو سے اس کو نوازا جائے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ریئر اینگل ہے جو انسان کو دیا گیا۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی اہم صفت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، اور جو ہے دنیا کے اندر دنیا کو کبد سے بھر دیا، اور دنیا کو ایسا کر دیا کہ جو ہے چاہے انسان کچھ بھی اچیو کر لے، وہ پیسہ، بینک بیلنس وغیرہ کچھ بھی کر لے، لیکن جب وہ سب کچھ حاصل کر لینے کے لیول پر آتا ہے تو اس وقت اس کو اٹھا کر جو ہے ڈیتھ کا سامنا کروایا جاتا ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، پڑھا لکھا، 25-30 سال میں وہ کچھ ارننگ کے لائق ہوا، پھر 25-30 سال وہ کما کر 50-55 کو پہنچا، اب وہ کچھ آنند لینا چاہتا تھا زندگی کا ہر ٹائپ سے، مٹیریل اور جو ہے ڈفرینٹ ٹیسٹ وہ جو ہے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن عین اس وقت پتہ چلا کہ اس کے دانت، اس کے سینسرز، اس کی آنکھیں، اس کے بال اور اس کے جو ہے نا دوسرے جو یہ ہیں آرگنس، وہ سارے جو ہے کمزور ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے اس کا تحمل ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا ٹیسٹ لے سکے، بڑا کوئی انجوائمنٹ کر سکے۔ ہاضمے کا پرابلم اور ڈفرینٹ پرابلم اس کو آ جاتے ہیں۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سچویشن بہت ہی گمبھیر ہے، وہ اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ انسان جو ہے مان لے اس بات کو کہ آخرت کی دنیا ہی جو ہے اصل دنیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے ایک حسرتوں سے بھر دی گئی ہے، کبد سے بھر دی گئی ہے، تھوڑا سا انجوائے ہے اور تھوڑا سا سوارو ہے، ریئل جو انجوائمنٹ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تو ابھی جو ہے ایک جگہ میرا جانا ہوا، تو وہاں جھاڑ جھنکار اور جنگل تھا، اور بہت زیادہ پانی وغیرہ بارش کی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا مغرب کے وقت، شام کے وقت، ایوننگ میں، کہ بے شمار جو ہے مینڈک وہاں ٹرٹرا رہے ہیں، فراگ جن کو کہتے ہیں، کہ بارش ہونے کی وجہ سے بے حساب ایک سما باندھے ہوئے ہیں سو ہزاروں مینڈک۔ تو میں نے سوچا کہ بارش آتے ہی مینڈک کیوں، عام دنوں میں تو کوئی اس طرح کا گیت نہیں گاتے ہیں، بارش آتے ہی کیوں گاتے ہیں؟ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے میل جو فراگ ہوتے ہیں وہ فیمیل کو آواز دے رہے ہیں، یہ بارش ہوتے ہی جو ہے ان کا ریپروڈکشن وقت آ جاتا ہے، تو اب ان کے بیچ میں جو ہے میل فراگ کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے فیمیل فراگ کو جو ہے ریپروڈکشن کے لیے بلانے کے لیے، تو وہ سب مل کر پکارتے ہیں، جو اس میں زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس سے جو ہے فیمیل یہ کرتی ہے، ملاپ کرتی ہے، تو گویا کہ پورے میل مل کر جو ہے ایک یہ لگاتے ہیں بولی، اور جو ہے نا کال لگاتے ہیں۔ تو اس نے بتاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ بہت سارے فراگ جو ہے جب ان کو فیمیل ملتی ہے، لیکن یہ آواز لگا لگا کر اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ جب فیمیل ملتی ہے تو ان میں سے بہت سارے اس سے میٹنگ بھی نہیں کر پاتے، چونکہ جو ہے آواز لگانے میں ان کی ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ریپروڈکشن ایکٹیویٹی کر نہیں پاتے ہیں بہت سارے۔ تو میں نے سوچا کہ انسان کا بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، یعنی فراگ جس طرح کال لگانے میں ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اور ریئل ٹائم جب آ رہا ہے تو وہ ریپروڈکشن ایکٹیویٹی کر نہیں پا رہے ہیں۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی، اس کے اندر جوانی رکھی، بڑھاپے سے بچپنے سے جو ہے جوانی، اور پھر جو ہے نا قوت سے بھر دیا اس کو، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کمزوری اور بڑھاپے کو لاد دیا۔ گویا کہ جو ہے جب اس نے پوری آواز لگا کر سب کچھ پا لیا
تو عین اس وقت میں وہ ایگزاسٹ ہو گیا. تو ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے. تو اس ریڈل کو، اس معمے کو سالو کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے پیغمبروں کو بھیجا اور بتایا کہ یہ دنیا جو ہے پریپریٹری گراؤنڈ ہے اور اصل ریئل ورلڈ وہاں ہے. جو اس کو مانے گا اور جو ہے خدا کے سامنے حساب کتاب سے ڈر کر زندگی گزارے گا، پائس اور پیسفل جو ہے یہاں پر وہ معاشرت لوگوں کے ساتھ اختیار کرے گا، صبر کی اور جو ہے تقوی کی، معافی کی، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے دینے کی، یہ صفت جو پیدا کر کے خدا کے پاس جائے گا، اس کو جو ہے اس دنیا سے نوازا جائے گا. جس نے اسی زندگی کو سب کچھ اپنا سمجھ لیا اور یہیں وہ ایگزاسٹ ہو کے وہ ختم ہو جائے گا، خدا کے پاس پہنچے گا تو اس کو سزا سے جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. تو آرٹیکل جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور روز کا تجربہ، یعنی اب تک کروڑوں انسانوں نے تجربہ کیا، ہم بھی وہ کر رہے ہیں اور نیکسٹ بھی ایسا کریں گے. لیکن بہت کم وہ ہوں گے جو اس کی سچائی تک پیغمبروں کی گائیڈنس کی لائٹ میں جو ہے اس مسٹری کو سالو کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا ڈائریکشن بنائیں گے. ایسے لوگ جو ہے انسانی ہیومن فریڈم کی وجہ سے غالباً کم ہوں گے پوری ہسٹری میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ریئرسٹ آف ریئر اور جو ہے کم لوگوں میں ہمیں شامل ہو کر جو ہے آخرت کی فکر اور لوگوں کو آخرت کا اویئرنیس دینے والا بنائے. آمین. السلام علیکم. جی، تو آج کے اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. یہ بھائی سے پوچھ لیجیے اگر کوئی ان کو بات کرنی ہے یا کوئی کوشچن تو وہ لے لیتے ہیں، ورنہ اگر ریحان بھائی اوکے کہہ رہے ہیں تو اینڈ کر دیں. جی ریحان بھائی. جی نہیں، کوئی ایسا بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے تب تو ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں. السلام علیکم.